ایک سوال یہ ہے، آواز سے ریح خارج ہوئی تو وضو ٹوٹا یا نہیں؟ کوئی ٹوکتا رہے، لاکھ ٹوکتا رہے، اس کے ٹوکنے سے کیا ہوگا؟ بھائی مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی غلط فہمیاں ہیں جنہیں ہمیں سدھار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ نہ جانے کتنی غلط طریقے سے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، انہیں اس بارے میں نہیں پتہ۔ جو آپ کو نہیں پتہ ہو وہ اپنے علماء سے پوچھیں، ائمہ سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اگر آپ کو کوئی بات پتہ نہیں ہے اور آپ جیسے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے مسائل آپ کو درست طریقے سے نہیں پتہ، آپ گناہگار ہو رہے ہیں۔ کوئی شرم نہیں آنا چاہیے مسئلے مسائل پوچھنے میں، جو نہیں پتہ ہے اس کو فوراً پوچھ سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے، کیا بغیر ٹوپی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بغیر ٹوپی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹوپی لگانا مستحب ہے، بغیر ٹوپی مکروہ تنزیہی ہے۔ ایک سوال ہے کہ اگر کسی کے سر کی ٹوپی گر جائے تو کیا اٹھا کر لگا دینا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں اس کی ٹوپی گر گئی تو دوسرے انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ ٹوپی اٹھا کر اس کے سر پہ لگائے۔ بہت سے لوگ قابل بننے لگتے ہیں، ٹوپی اٹھا کر اس کے سر پہ لگانے لگتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو اگر نماز پڑھتے ٹائم اس کی ٹوپی گر گئی اور آپ لگانے لگے تو اس کا دھیان تو سب ادھر ہی آ گیا۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی ٹوپی گری، دوسرے صاحب نے جلدی سے ٹوپی اٹھائی اور ان کے سر پہ لگائی، نہیں لگ پائی، پھر دوبارہ لگائی اور کوشش کی، اتنے میں وہ رکوع میں چلے گئے، پھر گر گئی۔ تو اس طریقے سے تو اس کی بھی نماز آپ خراب کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کی ٹوپی گر جائے تو وہ خود ایک بار میں رکھ سکتا ہے، دوسرے کو چاہیے کہ وہ ٹوپی اپنے آپ نہ لگائے۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے، کیا جمعہ کے دن نہانا ضروری ہے؟ دیکھیں، جمعہ کے دن نہانا مستحب ہے، کوئی واجب یا فرض نہیں ہے۔ انسان اگر نہا لے گا تو اسے ثواب ملے گا، نہیں نہائے گا تو کوئی گناہگار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک سوال اور ہے، ناخن پالش لگا کر نہانا کیسا ہے عورت کے لیے؟ کیا غسل ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، اگر عورت ناخن پالش لگا کر غسل کرے گی تو اس کا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ ناخن پالش جو آتی ہے وہ اس میں چپک جاتی ہے، اور جب وہ غسل کرے گی تو پانی نہیں اس میں آئے گا، اس میں پانی نہیں پہنچے گا، ناخنوں میں وہ پالش چپک جاتی ہے۔ پالش چھٹا کر پھر نہائے گی تب اس کا غسل ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، عورت میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہے، عورت میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال ہے، آستین فولڈ کر کے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، آستین فولڈ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، لہٰذا اگر کسی کی آستین لمبی ہے، جیسے کہ مان لیجئے یہ آستین اگر لمبی ہے، اس نے اس طریقے سے اگر فولڈ کر لیا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی پینٹ اس نے اگر فولڈ کر لیا نیچے سے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ ہاں، اگر اوپر کو اس نے چڑھا لیے پینٹ تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن کپڑا کو فولڈ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ ہے، امام کے سورہ فاتحہ مکمل ہونے کے بعد مقتدی آمین کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ شادی کے موقع پر گانے بجانے ڈانس کی محفل کرنا کیسا؟ یہ کیسا سوال ہے بھائی؟ بالکل حرام ہے۔ شادی کا جو موقع ہوتا ہے یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس میں آپ شکرانے کے نفل ادا کریں، نفل پڑھیں، نہ کہ گانے بجانے ڈی جے ڈانس کریں، یہ بالکل حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس گھر میں پھر نحوست آتی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر اگر کوئی ڈانس ڈی جے وغیرہ کا ایسا کوئی ماحول بناتا ہے، کوئی محفل کرتا ہے، تو اس گھر میں برکت نہیں بلکہ نحوست آتی ہے اور اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ ایسے موقعوں پر میلاد شریف کا پروگرام کریں، نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے، کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے، غصے میں طلاق ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں، ہمیں غصہ آ گیا تھا ہم نے طلاق دے دی، غصہ آ گیا تھا طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے، کیا امریکن ٹوائلٹ یوز کرنے سے پاک ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، امریکن ٹوائلٹ
اگر آپ نے صحیح سے پاکی حاصل کر لی ہے اس میں پاک ہو جائیں گے، درست ہے، کوئی دقت نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کیا آنسو نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ آنسو نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں اگر دکھتی ہوئی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے بلی راستہ کاٹے تو کیا ہوتا ہے؟ بھائی بلی راستہ کاٹے تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ مناتے ہیں ارے بھائی بلی راستہ کاٹ گئی، بلی آگے سے گزر گئی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی نیولا آگے سے گزر گیا، کتا آگے سے گزر گیا۔ بلی، کتا، نیولا یا اور کوئی جانور آگے سے گزر جائے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں، ٹھیک ہے، اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کہ بلی راستہ کاٹ گئی تو وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ عوام میں غلط مشہور ہے کہ کوئی جانور اگر آگے سے گزر گیا تو راستہ کٹ جاتا ہے، ایسی سوچ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سوال اور ہے اگر کسی کام کو کرنے کے لیے کوئی جا رہا ہو اور اسے کوئی ٹوک دے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی بہت غلط سوچ ہے لوگوں کی اور بہت غلط طریقے سے یہ عوام میں مشہور ہے کہ کوئی کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس نے ٹوک دیا بھائی تو کچھ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ ان سب باتوں کو ذہن سے نکال دیں، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کوئی ٹوکتا رہے، لاکھ ٹوکتا رہے، اس کے ٹوکنے سے کیا ہوگا؟ بھائی مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کیا الو گھر پہ بیٹھ جائے تو وہ گھر برباد ہو جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ غلط سوچ ہے۔ الو بیٹھ جائے یا کوئی اور پرندہ بیٹھ جائے، اس کے بیٹھنے سے گھر برباد نہیں ہوتا، گھر میں نحوست نہیں آتی۔ کوئی بھی پرندہ گھر میں آ کے بیٹھ جائے تو یہ لوگوں کے اندر پتہ نہیں کب سے یہ غلط ان کے ذہنوں میں بھرا ہوا ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بھائی الو گھر میں بیٹھا رہے، ہم تو کہتے ہیں الو گھر میں بیٹھا رہے، کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک سوال اور ہے کیا اللہ کو اوپر والا کہنا یہ صحیح ہے؟ اللہ کو اوپر والا کہنا یہ بہتر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اوپر والے کا کرم ہے، اوپر والے نے ایسا کیا ہے، اوپر والا چاہے گا تو یہ ہوگا، لہٰذا اوپر والا کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اوپر والا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہر بات میں آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ اوپر والا نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے، اللہ پاک کہنا چاہیے، اللہ رب العزت کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان سب باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں، ان سب باتوں پر عمل بھی کریں، ٹھیک ہے؟ یہ جو غلط طریقے سے مشہور ہیں عوام میں، ان کو ذہن سے نکال دیں۔ ایک سوال یہ ہے کسی کا بدن دیکھ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ کسی کا بدن دیکھنے سے یا کسی جانور کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ عوام میں غلط مشہور ہے۔ لہٰذا آپ نے کسی کا بدن دیکھ لیا یا کسی جانور کو دیکھ لیا، ان سب باتوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وضو ٹوٹتا ہے خرج من السبیلین سے، کسی کے دیکھنے سے، کسی کے جسم پر نظر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے آواز سے ریح خارج ہوئی تو وضو ٹوٹا یا نہیں؟ یہ بھی عوام میں غلط طریقے سے مشہور ہے کہ آواز سے ریح خارج ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا، حالانکہ آواز سے ریح خارج ہو یا آواز سے نہ ریح خارج ہو، جس طریقے سے ریح خارج ہو وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ عوام میں غلط مشہور ہے، لہٰذا ان سب باتوں کو ذہنوں سے نکال دیں تو بہتر ہے، بھلائی ہے۔ اور علماء کے پاس بیٹھیں، ائمہ کے پاس بیٹھیں، لہٰذا جس کے پاس آپ بیٹھیں گے اسی کی صحبت میں آپ ڈھل جائیں گے۔ اگر ائمہ علماء کے پاس بیٹھیں گے تو ان سے آپ کو سیکھ ملے گی، علم حاصل کریں گے، وہ آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائیں گے۔ اچھی سنگت میں بیٹھنے سے انسان سدھر جاتا ہے، غلط سنگت میں پڑنے سے انسان برباد ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آواز سے ریح خارج ہو یا دھیرے سے ریح خارج ہو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سوال یہ ہے وضو کرنے کے بعد فون چلانے سے، کوئی ویڈیو دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی وضو بنا کے آیا، اس نے اب ویڈیو دیکھ لی، موبائل چلا لیا تو وضو نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے؟ اور ایک سوال ہے بغیر وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بغیر وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے۔ لہٰذا اگر کوئی بغیر وضو پڑھنا چاہتا ہے قرآن تو پڑھ سکتا ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا، چھو نہیں سکتا۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو عوام میں غلط طریقے سے مشہور ہیں اور آج تک لوگ ان کو کرتے آتے ہیں۔ لہٰذا
جیسے ہی جس کو معلوم چل جائے وہ اس پر عمل کرے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں بات مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں.